اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں۔ اسلام ہے، سناتن دھرم ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں۔ اسی کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جینی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، تو کوئی فلاں اور فلاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام ادیان میں جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین سب سے بہتر ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور مزید یہ بھی فرمایا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی خواہش کرتا ہے، کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ ناقابل قبول ہوگا بلکہ آخرت میں نقصان کا، خسارے کا بھی سبب بنے گا۔ یہ ایک بات ہوئی جس میں اللہ نے دین اسلام کو پسند کرنے کی بات کری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے، اسلام کو ماننے کی وجہ سے جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں ان کو خیر امت کا بھی خطاب دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے غلبے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دین اسلام کو پسند فرمایا ہو اور اس کو غالب رکھنے کا، اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کا اور اس کے فیض کو باقی رکھنے کا وعدہ نہ کیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں، اس کا ذمہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن محفوظ رہے گا تو دین اسلام بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ اسلام جو کچھ بھی ہے، ہم جو کچھ بھی اسلام کے تعلق سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اسلام ہی قرآن ہے اور قرآن ہی اسلام ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ خود آپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی رہتی دنیا تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، آپ کا چرچا رہے گا، آپ کی شہرت رہے گی اور آپ کا تذکرہ لوگ کرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف قرآن محفوظ رہے گا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں نبی کا ذکر خیر چلاتے رہیں گے۔ اس بنیاد پر اب اسلام کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا، کوئی بھی طاقت اسلام کو شکست نہیں دے سکتی۔ وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلند رہے گا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، کوئی بھی طاقت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی اسلام کا سکہ چلتا رہے گا، اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کے سلسلے میں ایک حدیث کے ذریعے سے وضاحت فرمائی۔